اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ احباب ذی وقار، سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان مومن کی طرز زندگی دن رات کی محنت اور کوشش، ہمہ وقت دل میں تڑپ، تمنا، جذبہ اور شوق اس بات کا رہتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے قرآن کا کوئی مسئلہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھا جائے تو وہ قرآن کا مسئلہ سن کر کے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر کے، پڑھ کر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پریشانی اور ٹینشن کے، بغیر اپنی عقل اور سائنس کو سامنے رکھے، بغیر اپنے امام کا قول سامنے رکھے، بغیر اپنی فقہ کو سامنے رکھے، اپنی زبان سے فوری کہہ دے کہ سمعنا و اطعنا، اب مجھ پر قرآن کا مسئلہ پہنچ گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک پہنچ گئی، اب فقہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام کو چھوڑا جا سکتا ہے، سائنس کو چھوڑا جا سکتا ہے، عقل کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن حدیث رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ایک مسلمان مومن کی طرز زندگی ہوتی ہے۔ اب جائزہ لینا ہم نے اپنے آپ کا۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، مرشد اور ہادی تسلیم کیا ہے۔ کیا ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ، یہ تمنا، یہ جذبہ موجود ہے؟ اگر یہ بات موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کامل مومن ہیں، سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ، یہ شوق موجود نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور قیامت والے دن بھی ناکام ہوئیں گے، کیونکہ قرآن بول بول کے اس بات کی گواہی دیتا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اپنی شخصیت کو زندہ رکھا ہے، جن لوگوں کے نام آج بھی روشن ہیں، جن کا عزت، احترام، وقار آج ہر مسلمان کے دلوں میں موجود ہے، جن لوگوں نے کامیابیاں پائی ہیں، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر کیا ایسی خوبی تھی کہ جن کا نام آج بھی روشن ہے، جن کی شخصیت آج بھی زندہ ہے، جن کا عزت، احترام، وقار آج ہر ایک مسلمان کے دل میں کے اندر موجود ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی محبت کیوں ہے صحابہ کرام سے کہ میں ادھر نام لیتا ہوں ابو بکر صدیق کا، ادھر سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نام لیتا ہوں حضرت عمر فاروق کا، ادھر سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میں کسی بھی صحابی کا نام لیتا ہوں، عوام اٹھ تڑپ جاتی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ دعا کلمات دینے کے لیے۔ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، جس کی شاہد جا کے دیکھ لیجئے کراچی کے شاہراہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کا احترام، ان کی عزت، وقار آج ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر موجود کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عظیم شخصیات ہے صحابہ کرام کی، جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کر کے دنیا کے اندر ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ آج تک کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے جو صحابہ کی اطاعت و فرما برداری میں مقابلہ کر سکے۔ ایسی ان لوگوں نے اطاعت و فرما برداری کی، اور کیسی تھی ان کی؟ مسند احمد کی روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر ایک صحابی رسول کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نعم رجل خریم الاسدی، لوگوں خریم اسدی تو کیا ہی کمال کا بندہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا ہی اچھا ہے، لیکن میرے صحابہ اس میں دو خامیاں ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر اس کے جو سر کے بال ہیں وہ کندھوں سے بڑے نہ ہو اور اس کے جو شلوار کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یہ دو خامیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان دو خامیوں کو دور کر لے، اللہ کی قسم ہے خریم اسدی کی تو کیا ہی بات ہوگی۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، ایک دوست کھڑا ہو کے جا کے خریم اسدی کو خبر دیتا ہے، اے خریم، آپ کے اندر یہ دو خامیاں موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وہ دو خامیاں جب پتہ چلی خریم اسدی کو، اللہ کی قسم ہے گھر جاتے ہیں، گھر سے چھری پکڑتے ہیں، چھری پکڑ کر کے اپنے بالوں کو
کندھوں کے برابر کر لیتے ہیں، اپنے بالوں کو کاٹ کر کے ان کانوں کے برابر کر لیتے ہیں، اور اپنی جو شلوار کا جو کپڑا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب تک مدینہ میں زندہ رہے ہیں کسی بھی شخص نے ان جناب خریم الاسدی کے بال نہ کندھوں سے بڑے دیکھے ہیں، نہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچا رکھا ہے۔ حدیث سن لینے کے بعد فوری اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور کیا ہمیں سبق دیا انہوں نے؟ خریم الاسدی نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ لوگوں اگر حدیث پہنچ جائے تو حدیث پہنچنے کے بعد اپنی خواہشات کا خیال نہ کرنا۔ اگر حدیث پہنچ جائے وعف اللحیٰ، حدیث پہنچ جائے ورج اللحیٰ، لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، اس کو بڑھاؤ، اس ایسا مت کرو۔ اگر حدیث پہنچ جائے تو اپنی خواہشات کو نہ دیکھنا، اپنی حسن و جمال و خوبصورتی کو نہ دیکھنا، اپنی شادی کی پرواہ نہ کرنا، اپنی جوانی کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر حدیث پہنچ جائے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تو باندھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر حدیث پہنچ جائے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا شروع ہو جائیں۔ حدیث پہنچ جائے اگر رفع الدین کرنے کی رفع الدین کرنا شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم ہے اس کے عوض میں لوگ تمہیں غیر مقلد بھی کہیں گے، لوگ تمہیں وہابی بھی کہیں گے، لوگ تمہیں نجدی بھی کہیں گے، لیکن لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، دنیا کے ہر بندے کے طعنوں کو برداشت کر لینا، لیکن حدیث رسول کی مخالفت کو برداشت نہ کرنا۔ یہ پیغام دیا خریم الاسدی نے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی وہ وقار، وہ عزت، وہ احترام لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو پھر آئیں اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما بردار بنانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے نیک بندے ہیں کہ جن کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لوگ مثالیں دیتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو لقب ملا مطیع اعظم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا رجل صالح، وہ عبداللہ جو ہے وہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اے میری زوجہ محترمہ آپ کے بھائی جو عبداللہ ہیں ان کے اندر ایک خامی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی خامی ہے؟ فرمایا لو کان عبداللہ یصلی من اللیل، کاش کہ عبداللہ رات کی نماز پڑھنے لگ جائے، تہجد پڑھنے لگ جائے، قیام اللیل کرنے لگ جائے۔ اللہ کی قسم ہے جب یہ بات جناب عبداللہ کو پہنچتی ہے، سالم راوی کہتے ہیں فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، عبداللہ بیمار ہوتے ہیں یا تندرست ہوتے ہیں، عبداللہ سفر میں ہوتے ہیں یا حضر میں ہوتے ہیں، عبداللہ جوانی میں ہوتے ہیں یا بڑھاپے میں ہوتے ہیں، عبداللہ نے کوئی ایسی رات پائی نہیں جو عبداللہ نے رات کو تو پایا ہو لیکن رات کو قیام اللیل ہی نہ کیا ہو۔ حدیث سن لینے کے بعد رات کا قیام شروع کر دیا، تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ اللہ کی قسم ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، محب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ اللہ کی قسم جو ہم گناہ، جو رب کی نافرمانیاں، جو بغاوتیں ہم دن کے اجالے میں نہیں کرتے وہ ہم نافرمانیاں رات کی تاریکیوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ چور چوری کرتا ہے تو رات کی تاریکی میں کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے تو رات کی تاریکی میں کرتا ہے۔ ہم فلمیں، مووی اور گندی قسم کی، ہم فحش قسم کے ہم تصاویر دیکھتے ہیں تو رات کو ہم دیکھتے ہیں۔ جھوٹی محبت پر مبنی جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے اور سب کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اور رات کو جب ہم سونے کا وقت آتا ہے یار دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، اطمینان والی ہمیں نیند میں آ جائے، ہم کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کے موسیقی اور گانے سننے لگ جاتے ہیں، اور سنتے سنتے اور ڈرامے اور مووی دیکھتے دیکھتے ویسے ہی صبح ہو جاتی ہے، 8 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں، کاروبار پر چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، ہماری یہ تڑپ ہوتی ہے اور ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، کاش ہمارے کاروبار میں رحمت آ جائے، کاش ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، کاش ہمارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا ہو جائیں، کاش ہمارے جو بچے ہیں وہ نمازی بن جائیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس گھر میں رات کو رب کی نافرمانیاں بغاوتیں ہوتی ہوں، جس گھر میں سوتے وقت اور ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے اور پھر صبح کی نماز کو نہ پڑھا جائے، اللہ کی قسم ہے اس گھر میں نہ رب کی رحمتیں آتی ہیں، اس گھر میں یا نہ نمازی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس گھر میں نہ امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو انڈیا کے گلوکار اور فنکار جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے امام بخاری پیدا ہو جائیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، تو پھر ہمیں رات کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قدر کرنا ہوگی۔ جناب عبداللہ نے قدر کی ہے، اور جانتے ہیں یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے دن کے وقت تو اللہ رب العزت ذات عرش پر مستوی ہوتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ،
لیکن جب یہ رات کا وقت آتا ہے، آخری پہر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر کے پکارتے ہیں، منادی لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنا رزق طلب کرنے والا ہو، مجھ سے مانگے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بندہ اپنے پریشانیوں کو دور کرنے والا مجھ سے دعا کرے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ یہ تو وہ وقت تھا جس کو ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، اس وقت کی قدر کریں اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، گود کو ہری کیا، تو جب نام رکھنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ آپ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ نہ رکھیں، پتہ نہیں چلے گا کہ بیٹے کو پکارا جا رہا ہے یا باپ کو پکارا جا رہا ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ عبداللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں بات سن لو، میں دنیا کے ہر شخص کے تانے اور ان کی باتوں کو برداشت کر لوں گا لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ آج میں اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ کے اس حدیث رسول پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اطاعت و فرما برداری۔ اور اب ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے نام کیسے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے بچوں کے نام ایسے بےہودہ قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر کن لوگوں کے نام پر؟ انگریزوں کے نام پر ہمارے بچوں کے نام ہوتے ہیں۔ اور پھر وجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو وہ انگریز ہوتے ہیں ویسے ہمارے بچے بن جاتے ہیں انگریز۔ کاش کہ آج ہماری یہ نیت ہوتی، ہم اپنے بچوں کا نام اس نظریے سے رکھتے، صحابہ اکرام کے نام پہ نام رکھتے، ہماری یہ نظریہ ہوتا، ہماری یہ سوچ ہوتی۔ ہم اپنے بچے کا نام ابو بکر اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ابو بکر وہ عظیم شخص ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام کی بنیادوں کو قائم کیا تھا۔ ابو بکر وہ عظیم شخص ہے جس نے اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم بہ قدم ساتھ دیا تھا، وفاداری کی تھی۔ اللہ کی قسم ہماری یہ سوچ ہوتی، ہم اپنے بچوں کے نام اس سوچ پر رکھتے تو ہر گھر گھر سے ابو بکر پیدا ہونا تھا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا نام عمر اس نظریے سے رکھا ہوتا کہ عمر وہ عظیم شخص ہے جس نے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کا مقابلہ کیا تھا، ان کے سامنے اپنی دلیری اور بہادری کی مثال قائم کی تھی، تو اللہ کی قسم ہے ہر گھر گھر سے عمر پیدا ہونا تھا، ہمارے بچوں نے بہادر اور دلیر بننا تھا۔ لیکن آج ہمارے بچے بزدل بن گئے۔ پاکستان کیوں غلام بنتا جا رہا ہے دن بہ دن انگریزوں کا؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ و فکر کا پیمانہ چینج ہو چکا ہے۔ اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے اور اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں لائیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، کیسے عظیم وہ لوگ تھے۔ اللہ کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، مسلم کی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے عہد کرو کہ تم کبھی کسی کے سامنے لا تسألون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، سائل نہیں بنو گے، سوال نہیں کرو گے۔ اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ موجود ہے، صحابہ کرام کی تو ایسی زندگی تھی اور ایسی اطاعت و فرما برداری کی مثال قائم کی تھی کہ جب بھی کوئی اگر سواری پر ہوتا اور ان کی جو ہاتھ میں پکڑی ہوتی چھوٹی ہوتی تھی، اگر وہ نیچے گر جاتی تو کوئی بھی صحابی کسی صحابی سے یہ سوال نہ کرتا کہ یار مجھے یہ سوٹی پکڑاؤ، بلکہ سواری سے نیچے اتر کر کے اس سوٹی کو پکڑ کر کے پھر سوار ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا تھا، کسی سے سوال تک نہیں کیا۔ لیکن اب ہم اپنی زندگی پر توجہ کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی اس طرح کام کرتے ہیں؟ آج ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، ہم ہوٹلوں پر چل جائیں تو ادھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیں تو ادھر مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور ہم کسی بھی موقع پر پہنچ جائیں تو ادھر مانگنے والے موجود ہوتے ہیں۔ چلو دور نہیں جاتے، یہ ربیع الاول کا مہینہ لے لیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ہوتا ہے۔ کیا جواب ہے؟ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، ہماری مدد کریں، میلاد کے نام پر کچھ دیں۔ اور یاد جس نبی نے صحابہ کرام سے عہد کیا کہ تم نے کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا، اور وہ نبی جس نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی صحابی کے سے نہ مانگا ہے، وہ نبی جس نے 2 ماہ تک تو بھوکا رہنا برداشت کر لیا تھا، سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ 2 ماہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس نبی نے اپنی ذات کی خاطر نہیں مانگا۔ آج وہی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا وہی لوگ میلاد کے نام پر اور نبی کے نام پر ہر گھر گھر سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ کیا اسے پیار کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ یہ کہاں کی محبت اور پیار ہوئی؟ ہم اپنے آپ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو 40واں کرتے ہیں،
اپنے بزرگ جو مرحوم ہو جاتے ہیں, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کا ساتھ کرتے ہیں, اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں. کبھی کسی بھی ساتھی نے, بیٹے نے کہا ہو, کسی کے گھر میں جا کے دستخط دی ہو کہ یار میرے جو بیٹا اس کا برتھ ڈے ہے لہٰذا میری مدد کی جائے, میرے باپ کا 40واں میری مدد کی جائے, میں نے اپنے باپ کا ساتھ کرنا, میری مدد کی جائے, مجھے پیسے دی جائے. کسی نے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا, گھر کے جا کے دستخط دی ہے؟ نہیں دی. اور یار ہمارے نبی کا ہی ایک ایسا نام رہ گا تھا کہ جس نبی کے نام لے کر کے, جس نبی کی خوشیاں لے کر کے ہر کوئی بندہ مانگنے کے لیے تیار ہو گیا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے سے اور ایک باپ سے بھی زیادہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. لوگوں, دنیا کا ہر عزیز رشتہ جو بھی ہو, مال ہو, کاروبار ہو, باپ ہو, اولاد ہو, جو بھی کچھ ہو, وہ سب ایک طرف ہو اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو. تو یاد رکھو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. باقی سب لوگ پیچھے ہوں لیکن آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو چینج کریں, تبدیل کریں, اور ہم اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں لائیں. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, ان کا نام آج صدیوں تک کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہیں اطاعت و فرما برداری کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں. اللہ کی قسم ہے, صحابہ کرام تو وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ایک حدیث کی خاطر, یاد رکھو 10 حدیثیں نہیں, 20 حدیثیں نہیں, 100,000 اور 2,000 حدیثوں پر نہیں, بلکہ ایک حدیث کی خاطر اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کی. پڑھیں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا, اللہ تعالیٰ آپ کو حکمرانی عطا کریں گے, آپ کے قمیص پہنائیں گے, یعنی آپ کو خلیفہ بنائیں گے. لیکن یاد رکھنا عثمان, باغی قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ حکمرانی چھوڑ دیں, خلافت سے نیچے اتر آئے. لیکن یاد رکھنا عثمان, اس قمیص کو اتارنے مت دینا, اس حکمرانی سے اپنے آپ کو دور مت کرنا, خلیفے سے دستبردار مت ہونا. یاد رکھو تاریخ میں یہ بات موجود ہے. پھر باغی قسم کے لوگ آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ عثمان حکمرانی سے اپنے آپ کو دور کر لے. تو عثمان نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں بات سن لو, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی وانا صابر, مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اللہ تجھے حکمرانی دے گا لیکن اس حکمرانی کو چھوڑنا مت. میں اپنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کروں گا, اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے. باغی لوگوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا تھا, لیکن یارو ایک حدیث کی خاطر جناب عثمان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا تو برداشت کر لے لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کی. صحابہ کرام نے تو اپنی جان کو پیش کر دیا صرف ایک حدیث کی خاطر. ہم اپنی جان کو پیش کرنا تو دور کی بات, ہم تو اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی پیار رہ گا, اتنی محبت رہ گئی یار؟ اس لیے میرے بھائی آئیں اپنی زندگی بارے میں کچھ سمجھے سوچے. اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں, اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمارا ہر بندے کے دل میں احترام ہو, وقار ہو, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں لا کے کھڑا کرنا ہوگا. جب ہمارے اندر یہ اطاعت و فرما برداری آئے گی تو یقیناً قرآن کا جو اصول ہے, قرآن نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جب کوئی بھی بندہ سمعنا وَأَطَعْنَا کو عمل جمع پہنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اولئک هم المفلحون, اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت والے دن بھی کامیاب کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم